یزید دی حکومت دا تیسرا کارنامہ، پہلا کارنامہ قتل حسین، دوسرا غلاف کعبہ نو اگ لانا، اور تیسرا واقعہ حرہ مدینے دی حرمت پمال کرنا، یعنی 3 دن مسجد نبوی وچ گھوڑے کھلوتے رہے۔ تو سمجھو اس دے پیچھے پالیسیاں اور اس دے اگے حکمت حسین۔ ہون یزید کتنا خرچہ کر کے فوجوں نے اکٹھا کیتا ہے، تے ساری فوج ایک عباس واسطے اکٹھی ہو رہی، تے حسین لڑایا اس نو بھی نہیں لڑایا۔ اور عظیم جملہ جوانوں، حکمت حسین ابن علی دا یعنی حکمت الہیہ دا نال لے کے جانا ابوالفضل، یعنی حسین علیہ السلام دی اطاعت دا نام ہے عباس۔ تو عباس بہادر مولا لڑا کیوں نہ رہے؟ فرمایا عباس 9 لاکھ تیری جتی دی نوک برابر نہیں۔ محترم سامعین، آج دی دنیا اگر نوجوانوں تسی چاہندے ہو کہ عزت نال وقت بسر کریے تو بہت ضروری ہے کہ آئمہ علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا جائے۔ بڑا ایک اہم جنتی ہے، بہت ضروری ہے، یعنی کہ پوری کائنات علی دے شیعہ نو برداشت نہیں کر رہی کسی بھی رنگ۔ اگر تو آڈا وجود ہے تو اس دا معنی ہے کہ کسی دا وجود ہے۔ مہربانی جی مہربانی، اگر سادہ وجود ہے تو معلوم ہویا کسی دا وجود۔ اور امام حسن علیہ السلام نے خود فرمایا اگر میرا ہاتھ توڑی پشت نہ ہوئے تو دنیا توڑا نشان مٹا دے۔ ہاں تو مالک موجود ہیں، اور یہ عزاداری اور یہ سلسلے اور یہ رش اور یہ سارے نظام یہ مالک دی رضا تو سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرے محترم سامعین، سن خود اپنے اتنے ایک بھار محسوس کرنا پوسی۔ مثلا کربلا فقط عزاداری دے نال نال ایک ذمہ داری بھی ہے کہ کربلا نو اپنایا جائے، روز مرہ دے مسائل اور دشمن تو بچن واسطے کربلا نو اپنا لیا جائے، اور کربلا تو پوچھیا جائے کہ کربلا کیا ہے۔ دیکھو جی، جتنا بھی سارا دشمن ہوئے، لیکن 11 آئمہ علیہ السلام جڑے زندگی گزار گئے تو انہاں ایسے عجیب دشمنوں دے نال زندگی گزاری اور بسر کی تھی، اور ایسے حالات دے اندر اپنا بھی تحفظ فرمایا، شیعت نو بھی بچایا اور پیغام حق بھی پہنچایا۔ ایک لو آئی دے دورے جتنی بھی سختی ہو جاوے، لیکن کسی بھی جگہ تے بیٹھ کے ایسے ذکر علی کر سکنے، جبکہ تسی تاریخ اٹھا کے ویکھو تو ایک ایسا دور گزریا کہ لوگ کھوہ اچ بے کے، زمین اچ گڑا کھود کے، اس اچ بے کے ذکر علی کر دے ہم۔ تو جوانوں دور او مشکل ہا یا دور مشکل ہے تو دور او مشکل ہا۔ تو دشمن 11 آئمہ علیہ السلام دی اور ولی العصر شہنشاہ دی سیرت سامنے موجود ہے۔ اگر آج سے پھر مارے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی کمی ساڑھے وچ ہے۔ آئمہ علیہ السلام دی طرفوں پورا ایک درس، ایک حیات زندگی، ایک اسوہ حسنہ، ایک اسوہ زندگی، ایک پوری کربلا، ایک تحریر، ایک منشور سامنے موجود ہے۔ یعنی کربلا دس دیئے اگر زندہ رہنے تو زندگی دے اصول دا نا حسین ہے۔ مہربانی۔ تو ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام، دیکھو امام حسین علیہ السلام دا وقت اتنا مشکل آئی کہ یزید جیسے علیہ النال مقابلہ آئی، اور یزید سامنے حسین علیہ السلام دے، اور 57 ملکان دا حاکم بھی ہے۔ تھوڑا آج ایک لمحے نو سمجھنا، مثلا کربلا چوں امام حسین علیہ السلام مدینہ الوداع کیتا تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ نو کیوں چھوڑیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی میں اس گلی دا رہائشی ہاں، کوئی نال اللہ کیا کہ تو اتنے نہیں رہ سکتا، تو میں حق رکھتا میں اتنے رہ سکنا۔ ایک عام رہائشی بھی حقوق رکھتا ہے کہ وہ بغیر کسی دی مرضی دے کسی جاتے رہ سکتا ہے۔ تو حسین تو والی مدینہ ہے۔ بھئی سرکار مسلم سننا ہے تو تھوڑا سفر کرنا پوسی، اجنا اسی کہ میں اٹھتے نال موتی تو آڑے حوالے کر دے وہاں، تھوڑے ذہن تیار کریے اور پوچھئے کہ سرکار مسلم کیا ہے، سرکار مسلم دی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کوفہ ہی مسلم کیوں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے، میرے محترم شیعہ سنی بھائیو، اگر مدینہ چھوڑ دیتا تو 4 منٹ کی بات قبول کر سو پھر اگلیاں گلنا آسان ہو سن۔ اگر بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیتا تو مدینہ دے حالات کیسے ہم پوچھو مدینہ تو حسین علیہ السلام دا مدینہ چو نکلنا اور 3 شعبان المعظم
مکہ وچ پہنچنا یزید علیہ السلام نو اس دی خبر شام وچ ہو گئی کہ حسین ابن حیدر نے بڑے دربار جو جڑا قاصد ولید بن عتبہ نے بھیجیا شام یزید علیہ السلام علیہ پاسے تو اس خط دا جواب لکھیا گیا جڑا بیعت نامہ آیا اور قاصد نے شام پہنچ دیا نال کم از کم 30,000 بندہ قصر یزید علیہ السلام موجود ہا جس وقت قاصد پہنچیا اور یزید بیٹھا ہا تو اس نے جا کے پیغام دیتا اسا کہ ولید بن عتبہ نے بھیجیا کہ اے خط جواب قبول فرما تو یزیدہ کے پڑھ کے سناؤ اس نوازن حق سر چڑھ کر بولتا ہے یزید دا قصرے ذکر حسین دے اور حسین دے ذکر دا ذرا جوانوں معیار قبول فرمانا اور قصر یزید علیہ السلام قاصد نے بآواز بلند جواب پڑھنا شروع کی تھا اس کے کیسا حسین ابن حیدر نو اساں دربار وچ بلایا تو آئے ہاشمیاں دے نال لیکن حسب وعدہ ہاشمی دروازے تے رکے اور تنہا مسلم اندر تنہا حسین ابن حیدر دربار وچ آئے اساں کرسی پیش کی تھی حسین قبول نہ فرمائی تو اساں بیعت نامہ جو سامنے کیتا اور حسین ابن حیدر نے بیعت نامہ پڑھیا تو پھر اس نے کئی ٹکڑے کر کے ولید بن عتبہ دے منہ تے مار کے حسین نے دو ہی جملے آکھن کہ میری طرفوں یزید نے کہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بھائی سمجھو خدا رہا مہربانی بھی جدا کی مہربانی جی خدا رحم فرماوے جی خدا تو رزق اضافہ فرماوے مجھ جیسا حق تے دو چار بولو میں راضی ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یزید علیہ السلام نے کہا اور کیا حسین فرمائے اسے کہتے دوسری گل حسین فرمائیے میری طرف جا کے یزید نے کیا ہے حساب تک کریں ہاں بیعت منگن تو پہلے تینتا رشتہ دی تمیز نہیں تو سفیان دا پوتر ہے میں عمران بھائی تھوڑا آواز بتا دو مہربانی مولا زندگی طرح علی ولی اللہ نعرہ حیدری مہربانی جناب محترم سامعین تو سرکار حسین ابن علی فرمائے بھی یہ نہیں تو یزید دیکھو اگر 9 لاکھ فوج آئی میں آج ایک مجلس سے تسی عشرہ نوجوانوں نال گفتگو ہے تسی جوانوں اگر یکم محرم میں پہنچو تو دیکھو ہر چیز دے پیچھے ایک حکمت ہے پوری کربلا دے پیچھے دو چیزیں ایک ہے پالیسی ایک ہے حکمت پالیسی یزیدیت دیئے حکمت کلے حسین دیئے آئے ہے یزیدیت نال حسین سنے ہیں دیکھو یزید علیہ السلام نے جگہ جگہ تے حرب استعمال کی تے پالیسیاں اور اگر شیعت دی کوئی پالیسی نہ ہو سی تو اسے بھی کسی نہ کسی جاتے ہر بندہ ماریا ویسے اور اسی طرح روزانہ نقصان اٹھائے جا سکتے لیکن خدا تو نے اپنی محافظت عطا فرماوے پالیسی آئمہ علیہ السلام تو پوچھو کہ کس حکمت نال اس دنیا سے گزارا کرنا ہے کس دے قریب رہنا ہے کس تو بچنا ہے جناب علی ابن ابی طالب تو پوچھو آج دے دور دے دشمن کوئی علی علیہ السلام دے دشمن تو بڑا تا نہیں مولا حسن امیر دشمن حسین علیہ السلام دے ویکھو سید الساجدین دے دشمن ویکھو محمد باقر العلوم علم النبیین دے ویکھو تو اس سے طرح ایک تواڈے سامنے ایک پوری زندگی ہے انتخاب تساں خود کرنا ہے پالیسی یزیدیت دی ہوندی ہے اور جدو سارا کچھ کر رہے ہیں تو حسین علیہ السلام ایک لمحے دی حکمت الہیہ دے نال یزیدیت نو مٹی چ ملا دیندے لیکن اس واسطے عقل ضروری ہے جوانوں مثلا آج دے ہی دن جڑا گزارے نے حسین علیہ السلام ایک دن باقی یہ حج نہیں پڑھیا تو کیوں نہیں پڑھیا اس سچ بھی یزیدیت دی پیچھے ایک پالیسی آئی اور حسین علیہ السلام دی ایک حکمت آئی بھئی یاد رکھنا تھوڑا مصائب تو ہٹ کے جوانوں کر کربلا نو ویکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے عباس نو کیوں نہیں لڑن دیتا کربلا وچ بھئی پتہ ہی کون ہے بندہ اتنے بڑے عظیم اجتماع جملہ سمجھے اور میرا سفر پورا ہوئے بعض چاہیے دے سکے نا بھئی عباس لڑنا نہیں مسلم نو کوفہ بھیج دیتا محمد انفین مدینہ بھیج دیتا تے ایک عباس نو لے کے کربلا آگئے تے جس ایک نو لے کے آئے لڑن اس نو بھی نہیں دیتا بھئی حکمت سمجھو بھئی یزیدیت ویکو 9 لاکھ فوجے 10 لاکھ فوجے 12 لاکھ فوجے جوانوں ایک دن نہیں تو فوج آئی نہیں نہ ایک دن نہیں فوج اتنی کٹھی ہو سکتی ہے مواصلات نظام نہیں چینل نہیں اخبار نہیں صحافت تو ہے نہیں تو حسین علیہ السلام جدو مدینے چو الوداع فرمایا تو اس وقت تو فوج اکٹھی ہو رہی ہے اور یزید علیہ السلام اتنے خرچے کر کے فوج منگوائی تو حسین کو 72 لڑا دیتے
اتنے بولو نا پھر میں دعا کرا بھائی کربلا نو سمجھو تو صحیح کربلا یزیدیت دی پالیسی ان دے سامنے حسین ابن حیدر دی ایک لمحے دی حکمت ہے بھائی یزیدیت حسین دی جرت رو تیار سلام کر دے جاؤ بھائی کیسا عظیم ہے سیدہ دا الال کہ ایک عباس لڑا نالن تو اس نو بھی نہیں لڑا رہے یار جس کو ایک جرنیل ہوئے تو ڈھیر ساری تو پہلے لڑاوے جس طرح سن بچپن اسکول کالج سارے دوست آتے ہیں جی علی علیہ السلام جو شیر خدا تو نہ حق اپنا منگیا کیوں نہ او بھائی علی اپنے دشمن ماردہ ہی نہیں ہائے 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 مہربانی 25 سال اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اگر محترم سامعین 25 سال علی ابن ابی طالب نے اگر صبر فرمایا تو زاجر بھی موجود ہے لڑے نہیں چونکہ اپنے دشمن نال علی لڑتے ہی نہیں اور اگر مولا علی ارادہ بھی کر لیں دے تو حدیث موجود ہے کہ یا علی مدینہ امن دی جائے اچھا کربلا تو مدینہ نہیں اتنے تو عباس انہوں لڑا دیو مدینہ چلو مدینہ چھوڑ دیتا کہ حرمت رسول ذریعہ رسول دی حرمت جڑی پامال نہ ہوئے اور وہ کیتی بھی گئی واقعہ حرہ دی طرح واقعہ حرہ نو بپا کر کے مسلم بن نقبہ دی زیر نگرانی یزید لشکر بھیج کے 10,000 بندے دا قتل عام کیتا جس سے صحابیاں دی بھی اولاد اور صحابی خود بھی شامل ہیں اور آل رسول بھی شامل ہیں 10,000 بندہ واقعہ حرہ چ ماریا گیا اور یزید دی حکومت دا تیسرا کارنامہ پہلا کارنامہ قتل حسین دوسرا غلاف کعبہ نو اگ لانا اور تیسرا واقعہ حرہ مدینے دی حرمت پامال کرنا یعنی 3 دن مسجد نبوی وچ گھوڑے کھلوتے رہے تو سمجھو اس دے پیچھے پالیسیاں اور اس دے اگے حکمت حسین ہون یزید کتنا خرچہ کر کے فوجوں نے اکٹھا کیتا ہے تے ساری فوج ایک عباس وستے اکٹھی ہو رہی تے حسین لڑایا اس نے بھی نہیں آئے ہائے 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 واہ حسین بھائی مہربانی اللہ کی میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا کہ لڑایا اس نے بھی نہیں لڑایا اور عظیم جملہ جوانوں حکمت حسین ابن علی دا یعنی حکمت الہیہ دا نال لے کے جانا ابوالفضل یعنی حسین علیہ السلام دی اطاعت دا نام ہے عباس تو عباس بہادر مولا لڑا کیوں نہ رہے فرمایا عباس 9 لاکھ تیری جوتی دی نوک برابر نہیں جیڑا آیا ہے تائید حق داک مولا تو پھر 9 لاکھ نو کون مرے سی فرمایا اصغر ہی کافی ہے جیڑا ولی اللہ سردہ کھاوے سمجھے تو ذرا حلال کر دے جاوے مولا میں کدو لڑنا ہے فرمایا تم 12ویں دے لشکر دا سالار اعظم ہے آئے ہائے ہائے اگر سرکار ابوالفضل لباس نہیں لڑے توڑے نا کو کہ امام حسین لڑن نہیں دیتا کدھائی نافرمانی نہ ہو جاوے معصوم دی کدھی نہ آکھنا کہ عباس آ کہ مولا میں کیوں جرنیل بنائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چونکہ اطاعت حسین ابن حیدر دا نام عباس ہے فرمایا اور تواڈے ساڈے واسطے آج کل پرسوں سال صدی ہوندا ہے محترم سامعین اور یاد رکھنا ہے تو زمانے دکھا لیکن امام زمانہ نے اس دور دے امام حسین علیہ السلام بولو جی تو امام زمانہ زمانے دا امام یعنی کم از کم امام زمانہ نو اس وقت تو ہونا چاہیے دے جدو تو زمانہ ہوئے ہائے ہائے مہربانی جی یزید جیسے کئی آئے اور کئی گئے تو حکمت حسین ابن حیدر نو سمجھو کہ مسلم نو ہی کوفہ کیوں بھیجیا کہ کوفہ اچھا کوفہ دے حالات کیسے ہیں کوفہ دے حالات ایسے ہیں کہ جگہ جگہ تے پہرے بٹھا دیتے گئے کوفہ میں چیک پوسٹر لا دیتے گے کہ اگر کوئی کوفہ جا رہے ہے تو وہ کو کیا لے کے آ رہے ہے جا رہے ہے تو کس واسطے جا رہے ہے آیا کہ نصرت حسین ابن حیدر واسطے تو نہیں جا رہے اور یزید نے فوج دی بھرتی کھول دیتی کوئی ہوئے فوج چلائے لو بس حسین دی نصرت انہوں نے کوئی جاوے حسین علیہ السلام مکہ بیٹھے تو ذرا جوانوں اپنے آپ نے اس دور دی شیعہ سے ذرا لے جاؤ تصوراتی دنیا ویچ کہ کوفے دے وچ اکثریت شیعہ دی سارا کوفہ بھی پورا نہیں 72 شہداء جڑے کربلا دے انہاں دے جو 41 شہید کوفے دائی ایو تعالی آلے نو امتیاز ہے اسی حق نو حق تے باطل نو باطل آدے اب ہمیں ایک گھر رچ کیوں نہ راندے ہوئے ہمیں ایک جگہ تے کیوں نہ بیٹھے ہوئے تو اس وچ مسئلہ حق کیا کہ مسلم نو بھیجے اور صرف مسلم نو ہی بھیجیا سرکار مسلم دی عزت سلام کر دینا جوانوں کہ کوفہ وچ جگہ جگہ تے موت ہے جیڑا کوفہ چاہت بلند کر کے آکے کہ حسین حق ہے تو اس زمانہ موت تو جیڑا آکے بھئی یزید ٹھیک ہے اس زمانہ زندگی
ہن جگہ جگہ تے روزانہ دی خبر کوفہ دی مدینہ اور مدینہ دی کوفہ اور کوفہ دی شام اور شام دی کوفہ آ رہی ہے. انہاں کیا بھی کوفہ تے غور کرنا کہ کوفہ وچ کوئی ایسا کم نہ ہو جاوے. اگر شیعت دبی ہوئی ہے تو دبی رہن دینا, حاوی رہنا, اور انہاں ڈرا کے رکھنا کہ کوئی نصرت حسین ابن علی واسطے نہ نکلے. بھرتیاں کھول دیو, انہاں پیسہ چاہیے تو یزید دے انہاں تیار ہے, لیکن نصرت حسین واسطے نہ جانا. کئی ہزار کوفے والے خط بھی چھپا چھپا کے لکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نو, اور 15 ماہ رمضان تک لا تعداد خط اکٹھے ہو گئے. ذرا ہسٹری نو سمجھتے جاؤ ایک مجلس دے اندر. تو امام حسین علیہ السلام نے خط دا جواب لکھیا, اور جواب دے بعد سرکار ہاشمیاں نو سامنے کھڑا کیتا. اور ہاشمی کون کون جنہاں سامنے کھڑا فرمائے؟ اسے چے محمد حنفیہ ابن علی, جے تھاکنوں پہ تو اسے چے ابو الفضل العباس, یعنی جوانو عباس ابن علی, یعنی اسے یاد رکھنا 9 بیٹے علی بادشاہ دے کربلا موجود ہیں. تو نہ دے عون بن علی, عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عمران بن علی, حمزہ بن علی, ابو پھر بھتیجے شروع ہوں گے, حسن مصنع بن حسن, قاسم موجود, علی اکبر بادشاہ موجود, محمد حنفیہ ایک پاس سے, اور ایک پاس سے آخر تے سرکار مسلم. تو حسین علیہ السلام نے خط چاہیا جڑا کوفیان جواب وچ لکھنا. تو حسین علیہ السلام دی پورے ہاشمیاں وچوں نگاہ مسلم تے ٹھہری. ہونے سے بھی حکمت ہے کہ مسلم نے کیوں کوفہ بھیجیا, اور سرکار فرمایا مسلم میری مرضی ہے کہ تو کوفہ جانا ہے. یاد رکھا ہے سرکار مسلم دا جواب سننا. سرکار مسلم دست عرض کر دیں مولا میری بھی مرضی ہے میں کوفہ جاواں, چونکہ کوفہ والے ہر کسی دی زبان نہیں سمجھ دے, میری مسلم دی زبان سمجھ دے. یار جس نے حملہ یاد ہے بولے بھائی سرکار مسلم دا کون لڑے جی؟ تنہا مسلم. دیکھو اگر سرکار ابو الفضل العباس میدان کربلا خطبہ پڑھے تو کانڈ پیچھے تو حسین ہے, پیچھے تو جوانہ نے بنو ہاشم ہے, اور سرکار مسلم تو تنہا فضائل پڑھ رہے ہیں. رج کے سنے حکمت نو آج نال لے کے جانا. سرکار مسلم پہ آتے ہیں چونکہ میں علی ابن ابی طالب دی شائیت مولا توڑے نال کوفہ وقت گزاری ہے, میں جاندہ کہ کون کتنے پانی ہے مولا تسی من ضرور بھیجو, اور میں ویکھا کہ کون ہے جڑا آدھے اسی یزید دی حمایت کرنی ہے. اسی ان ممبر تے تصویر ہی ایسی پیش کر دیتی ہے کہ سرکار مسلم آئے مظلوم تو پتہ نہیں چپ چپ کے بادشاہ کوفے میں داخل ہوئے, اس نے کسی دے گھر گئے, ہانی بن عروہ کر رہے, اور پھر سرکار خطبہ دے دیتا اسی, اور پھر گلیاں چ لڑ دے شہید. یہ مسلم نہیں ہے. مسلم یاد رکھا ہے مسلم حکمت حسین ہے, حسین حکمت الہی ہے. آئے ہائے ہائے آہا. اچھا بھائی اگر میری بات ہے میرے محترم سامعین اگر یقین نہ آوے تو میں ایک جملہ امام حسین دی زبانی پڑھ دینا, اور میں وعدہ اگر تسی مولا دے سامنے ہوا تے جملے سنوا تا کی میں مچل جاوا. حسین علیہ السلام مسلم روانہ کر کے خط اتے لکھیا قد ارسلت علیکم, کوفہ والو میں تمہاری جانب اس کو ارسال کر رہا ہوں افضل اہل بیتی, جو میری اہل بیت میں افضل ہے. بڑا زور لوا رہے بھائی, میں تو تھکے ہوئے ہیں, آسانی تھوڑی کر دے تھوڑی مہربانی. کل اس وقت میں ملتان نمر ساری رات اس وقت کر کے پھر پتہ نہیں کتے کتے حاضری بڑے دنوں دے بعد لاہور نال پیار اتنا ہو گیا, باہر بندے لڑدے پہن میں تسی آؤ, میں آدھا صحیح تھے ٹھیک. مالک تو زندگی دراز فرماوے, اور صرف زیارت دا شوق ہے, فقط کوئی قوم نہ لالچ نہیں, بس زندگی دا مشن یہ ہے کہ بس ایک میسج پہنچ پتہ چل جائے کہ حکمت حسین کیا ہے. حکمت الہی دا نام ہے حسین, اور حکمت حسین دا نام ہے مسلم. حالات نو سمجھو جوانو. فرمایا افضل اہل بیتی, کوفہ والو جسے بھیج رہا ہوں افضل اہل بیتی, یہ میری اہل بیت میں افضل ہے. اگے ایک لفظ پر سمندر ہے فضائل مسلم دا. فرمایا بسکتی کوفہ والو, اور یہ میرا اعتماد ہے. آئے ہائے کیا مراد ہے بھائی, بھائی سار اٹھا کے جوانوں بولو نا لاہور علی ملکہ تو دعا لیندے جا. یعنی جگہ جگہ تے موت دے پہرین, جگہ جگہ تے یزیدیت دے آفس کھلیں, کوئی آوے یزید دی حمایت کرے لیکن نصرت حسین دا کوئی نام نہ چاہے. بھئی شیعہ تو موجود ہیں لیکن گھبرائی ہوئی شیعت آئی, ایک لیڈر دی ضرورت آئی. بھئی ہون سرکار مسلم دا کھلونا تو کوفہ دے مقابلے چ نہیں کھلونا, یزید دے مقابلے چ کھلونا. اور حسین علیہ السلام نے کہا کیا وہ سکتی, اور یہ میرا اعتماد ہے. بڑا خوبصورت جملہ مالک عطا فرمائے, یاد رکھنا پوری کائنات وچ دین بچاون واسطے اللہ جس تے اعتماد دا اظہار کرے اس نو حسین آدن, اور جس تے حسین اعتماد کرے ان مسلم بن عقیل آدن. بھئی تو انو ہوا ہے نا تائید کرنا لے, ایسا نعرہ مالک راضی ہو جاویں حیدری. اور مہربانی ذرا مہربانی. اور باب الحوائج سرکار مسلم, تو اس بات نو ذہن
ذہن رکھو کہ کتنے ایک سٹار ہیں سرکار مسلم دے نال. ہاشمی بھی ہیں, چچا زاد بھی ہیں, سرتاج رقیہ بھی ہیں, اور کربلات قربانی دے لحاظ نال 6 پتران دے وارث بھی ہیں, اور سب تو بڑا اعزاز سفیر حسین. حدیث لفظ غور فرماؤ, دیکھو سفیر دی کیسی پوسٹ ہوندی جس واسطے حکومت بڑا سوچ سمجھ کے بندہ تعینات کر دی. کیوں بھئی جدو سفیر بندہ کسی ملک دا ہو جاندہ ہے تو پھر ذاتی حیثیت نہیں راندی. پھر جدو کسی ملک دورے واسطے جاوے تو پھر لوگ اس نو نہیں ویدے, او دے ملک نو ویدے. اور مسلمین حسین دا ملک. اور باتوں نہ چان کر دے وہاں قبلہ میرے تو کو پوچھے جی تسی کون ہو, تو میں نے جی میں ذاکر حسین اور نال سینہ حسین علیہ السلام دی وجہ تو چوڑا ہو گیا. ذاتی حیثیت تو کسی دی بھی کچھ نہیں, حسین ابن حیدر دی وجہ تو سینہ چوڑا ہو گیا. میں ذاکر حسین بڑا مان. تو آڑے تو پوچھے جی تسی کون, جی میں عزادار حسین. یاد رکھائے او مسلم کتنا ایک ناز کرے جڑا آگ سکتے میں سفیر حسین. باری جی محترم سامعین کتنا کی ناز کریں سرکار مسلم ابن عقیل کہ میں سفیر حسین. اور سبحان اللہ, اور سرکار مسلم ابن عقیل دا کوفہ بچ آنا اور ایک بادشاہ دی طرح سرکار آئے. جس مقام تو سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام گزر دے گئے, توجہ جتو گزر دے گئے بادشاہ لوگ ویدے گئے یہ تو مسلم لگ دے. گھبرائی ہوئی شیعت نو سکھ دا سانس آیا تو ہانی بن عروہ دے گھر مہمان ہوئے تو وہ لوگ شیعہ جوک در جوک اکٹھے ہو گئے. سرکار مسلم تو انہیں کی بڑی خوشی فرمایا میں حسین ابن حیدر دے سفیر بن کے آیا, کل اعلان کراؤ جامع مسجد کوفہ دے اندر کہ کل آؤ تو اندر سے یہ یزید کیا ہے حسین کیا ہے. آئے مرحبا مرحبا. دیکھو جی ایسے لوگ چونکہ کوئی اور تو مواصلاتی نظام ہے نہیں تو لوگ پریشان تو ہے امت کہ حسین ابن حیدر نے مدینہ چھوڑ دیتا اور یزید فوجیں اکٹھیاں کر رہے تو ہو کیا رہے ہے. تو اس وقت ضروری ہے سرکار مسلم دا نمائندہ حسین بن کے سفیر حسین بن کے اور جگہ جگہ تے اور میرے دل وچ ویکھو میں سرکار مسلم دی عزت نوں بڑا سلام کرنا. اج ماشاءاللہ ایسا دور آگے کہ لوگ مجمع ویکھ کے اپنے خطاب تبدیل کر دیندے. ایسا ہے ہر نظام ہے, ہر مسلک کے ایسا ہے. یعنی گوبیکسن مجمع کیسے تھے نالی تقریر نوں بھی اس پاسے موڑ دے سے. میں کئی بندے ویکھن میں ایک مجلس تے پتہ نہیں کہ پیادے ہوندے اور وہ کتنے خود بھی اور مجمع بھی اور دوئی مجلس تے پتہ ہی نہیں لگتا. تو خطابت کس نو آخ دیں تسی حق بیان کرو ہووے حق, کوئی قبول کرے یا نہ کرے. تو ایک اندر دا کمزور خطیب ہوندہ جڑا مجمع نو بیک کے اپنا رنگ ڈھنگ تبدیل کر لوے. تو اس نو ذہن وچ رکھنا کہ سرکار مسلم میرا اس مجمع ذکر مسلم بن عقیل کرنا بڑا سوکھا چونکہ میں نے پتا ہے کہ میں جس دا ذکر کرنے واسطے آیا تسی اس سے دا ذکر سنن آئے ہو. یعنی میں اس مجمع جو گزر جانا تو ماشاءاللہ میں نے ہر بندہ جوان میرے بزرگ دعائی کر سو اور دعا دی چانچ میں ٹر ویسا. یعنی امکان نہیں کہ کوئی بندہ میرا بازو نہ پلوے. کیوں جس دا ذکر کرنا آیا تسی اس دا سنن آئے ہو. میں بھی حسین نہیں تسی بھی حسین نہیں. تو اس مجمع دا کیا کہنا جیتے 30,000 دا رش ہوئے اور خطیب مسلم ہوئے موضوع حسین ہوئے مجمع ادھا یزید ہوئے. ہائے 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 یار جرت رو سلام کر دے جاؤ سرکار مسلم بن عقیل دی. حیدری موضوع حسین ہوئے اور دسیا کہ حسین ابن علی کیا چاندے. سرکار مسلم نے فرمایا 30,000 دی اکھے چک پا کے اور وہ تاریخی خطبہ سرکار مسلم خطبہ دین دیا ہے. میں 2-4 نکتے بیان کرا اور آج جڑا دن گزرے ہے حج دے حوالے نہ ضرور ایک ایسی گزارش کرا کہ نوجوانن پتہ لگے کہ آج دا دن حسینیت دے حساب نال کیا اہمیت رکھے. تو یاد رکھنا کہ سرکار مسلم 30,000 دی اکھے چک پائی اور بات توحید تو شروع کی تھی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30,000 خاموشی حود عالم جس طرح سراتے پرندے بٹھا دیتے گئے ہوئے حود عالم اور بات توحید اور توحید ایسی ولایت بیان کی تھی کہ پہلے کون کتنیاں تقریرہ کر کے یزید مارے جڑا سرکار مسلم نے علیہ السلام نے ایک جملے میں چوتھائی نابود کر دیتا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا محمدن و علیین دلیلا لذاتہی. سرکار فرمایا اوقف والو حمد و صلی اللہ دا جس محمد اور علی نو خلقی تا تاکہ اپنی ذات دی پہچان
محمد مصطفیٰ حسین تک پہنچنے تو سفر کیتا سرکار مسلم فرمائے محمد مصطفیٰ ساری زندگی اللہ نال بولے اور پھر توحید دی وجہ تو مخلوق نال بولے، اور علی ابن ابی طالب ساری زندگی توحید دے دشمن مارے، رسالت دے مارے، اپنے نہیں مارے۔ اپنے اگر کوئی گستاخی دا ارادہ بھی کیتا ہے تو علی علیہ السلام ارادہ بھانپ لیا تو بادشاہ سینے پھٹ گئے۔ توجہ، چونکہ علی ارادت اللہ ہے تو علی ابن ابی طالب اٹھ گئے اور موقع ہو سکیا یا علی بھئی شارک دے قریب ہے ذوالفقار تو چھوڑ کیوں رہتا؟ فرمائے ہون مارا تا اپنا دشمن مارا، اور میں اپنے تو مارنے ہی نہیں، میں توحید رسالت دے مارنے انہاں ولایت دے مارنے۔ تو اس بات رو زیر رکھنا فرمایا علی ابن ابی طالب اپنے دشمن نہ لڑے ہی نہیں، اور اس وقت انہاں دے جانشین ہیں جنہاں دا نام ہے حسین ابن علی۔ کوفہ لیو ہوش کرو، حسین ابن علی دی نصرت کرو۔ حسین ابن علی محافظ قرآن ہے، محافظ کعبہ ہے۔ سرکار فرمایا تن حیا کرنا چاہیے کہ تسی وبا بھری موت پیچھے نور بھری زندگی دا انکار کر رہے ہو۔ وبا بھری موت کون؟ یزید علیہ السلام، اور نور بھری زندگی کون؟ حسین ابن حیدر۔ تو سرکار مسلم دا اگلا جملہ سرکار فرمایا کوفہ والو یاد رکھنا، آؤ نصرت حسین واسطے نکلے، اور یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب اصلی اور نوری زندگی گزار کے اپنے اصلی وطن تے چلے گئے، اور اس وقت انہاں دے جانشین جنہاں دا نام ہے حسین ابن حیدر، اور مکہ ہی پڑے انتظار چن۔ ایسی تقریر سرکار مسلم دی کہ لبیک یا حسین دیاں صداواں بلند ہومن لگ گئیاں، یا 30,000 چکے سے آکھیا جی کیا حسین ابن حیدر دی اطاعت صرف حسینہ تے لازم، انسانہ تے لازم ہے؟ فرمائے نہیں۔ دو مثالوں اور کائنات سرکار مسلم بند کی تھی، فرمائے فقط انسان تے اطاعت حسین واجب نہیں، ہر رنگن والے کیڑے تو لے کے، مہربانی جی جڑے سفر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں انہوں نے واسطے میں مسلسل بولی جا رہے ہیں، ہر رنگن والے کیڑے تو لے کے بھجن والے جانور تک، دوڑن والے جانور تک اطاعت حسین واجب ہے۔ ساری مخلوقہ کے اشرات الارض آگے جی، آبی جانور آگے، بری باری آگے، ہر رنگن والے کیڑے تو لے کے دوڑن والے جانور تک اطاعت حسین واجب ہے۔ اور دوئی مثالیں پھر دنیا بند کر دیتی، فرمایا ہر اڈن والے پرندے تو لے کے جبرائیل تک۔ کیا بات ہے بھائی، اے حد محتاج نہ ہوئے کسی دا باب الہوائی دے تذکرے چ بولنا عظیم عبادت۔ ہر اڈن والے پرندے تو لے کے جبرائیل تک اطاعت حسین واجب ہے۔ اور اسی دلیل کیا؟ اسی دلیل ہے 8 ذی الحجہ مکہ معظمہ، حسین علیہ السلام نے احرام تروڑ دیتے، ایک دن باقی اور حج نہیں پڑھیا۔ حکمت دینا اس دے پیچھے پالیسی سمجھو کہ پالیسی کیا ہے؟ ویکو اس وقت تک کہ اگر شمر علیہ السلام بھی حسین علیہ السلام دے قتل واسطے نامادہ کرایا ہے اور علیہ السلام آئے تو اس دے پیچھے بھی ایک سازش ہے۔ توجہ، آخر اگے سامنے حسین ہے، کون ہاتھ پاوے بھائی حسینیت میں؟ انج بھی نہ سمجھ لو بھئی جڑا جاوے امام حسین، نانا ہو ہی نہیں سکتا، حسین ایک جرت دا نام ہے، یعنی اللہ دے جلال دا نام ہے حسین۔ تو اتنا چوکا بھی نہیں، یعنی 9 لاکھ اگر حملہ بھی کرے تو اس سے وجہ تو امام حسین علیہ السلام تیر زیادہ مارے گئے، کیونکہ روب امام اتنا ہے کہ قریب نہ جا سکتے، تو زیادہ تیر برسائے گئے۔ لیکن اس سے حکمت حسین کیا ہے؟ حسین علیہ السلام ایک دن جو باقیہ تو حج کیوں نہیں پڑھیا؟ تو جوانوں غور نہ سننا، یزید علیہ السلام نے 3 قاتلان دے گروہ بلائے حج دے موقع تو پہلے شام اور علیحدہ علیحدہ میٹنگ کی تھی انہاں دے نال، اور میٹنگ چاکیا کہ ایک دوسرے تو پوشیدہ رکھنا۔ اور جدو حسین ابن حیدر طواف کعبہ وچ، پالیسی کیا ہے یزید نے شام وچ بیٹھ کے علیہ السلام نے آخر دیتا کہ کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، تو ہونے چاندہ ہاں کہ کعبہ دا حج بھی روک دیتا جاوے، کوئی کعبہ جاوے بھی نہیں، جویں کعبہ پہلے ساڑھے کول ہاں، مہربانی اسی طرح پھر کعبہ تے قبضہ ہوئے تو یہ یزیدیت دی، یعنی اس کعبہ نو جو اپنی 3 سالہ حکومت تے آگ لوائی تو کعبہ نال بھائی کیڑی دشمنی؟ تو قوم دے جوانی سنو کیوں نہیں سمجھتے کہ یزید چاندہ کیا کہ کوئی کعبہ رخ نہ کرے؟ واقعہ حرہ کروایا گیا تاکہ حرمت ذریعہ رسول پامال ہوئے،
اور امام حسین علیہ السلام دا قتل عام کروایا گیا. یہ 3 سال حکومت اور 3 اس نے بڑے ذلیل کم کیتے قبول فرمانا حکمت حسین. حاجیاں دے گروہ وچ قاتل بھیجے اور آکھیا کہ احرام میں آلہ قتل رکھو. حسین ابن حیدر جدو طواف کرنا آوے اگر ویکو حاج نو روکنا ہے تو ہن مسلمان تو پھیلے ہوئے اور واحد حاج دا موقع ہے جس تے مسلمان پوری دنیا چ اکٹھے. تو اگر حاج نو روکنا ہے تو اس حاج دے ہی موقع تے کچھ ایسا کیتا جاوے کہ آئندہ حاج نہ ہوئے. تو یہ پالیسی ہے یزیدی اور پالیسی نہ کہ تیار کیتی کہ حسین ابن حیدر دے کول ایک کثیر تعداد اسی مسلمانہ دی. ہو سکتا ہے حسین مسلمان نالوں میں تا حسین ڈٹ جاسن تسا حسین ابن حیدر نو آکھنا ہے کہ اسی حج نہیں پڑھن دیں دے. اس نو آتے ہیں حق سر چڑھ کر بولتا ہے انہوں یزید کے آخرے پہ آتے چونکہ حسین ہے محافظ کعبہ. ہائے ہائے حسین ابن حیدر کرسن زد تسا حسین ابن حیدر نو شہید کر دینا قتل کر دینا سینے کعبہ. اور جدو کعبہ حسین ابن حیدر شہید ہو سکے آج دن دی پالیسی جڑا آج دن گزرے ہے پتہ تو لگے کہ امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑیا. تو آکھیا جدو حسین ابن حیدر نو شہید کر دے میں تو دوسرے گروہ نو آکھیا تسی قاتلہ نو قتل کر دینا تاکہ پتہ نہ لگے کہ قاتل کون ہے. پھر اپنے آپ نو بچا رہے اور اپنے ہی بندیاں نو پھر مروا رہے ہیں. اور تیسرے گروہ نو آکھیا جدہ کام پورا ہو جاوے تسی بیت اللہ بھگدڑ مچا دینا اور بلند آواز کر کے اکھنا کہ جس کعبہ دے اندر محافظ کعبہ فرزند رسول فرزند علی و سیدہ حسین ابن حیدر محفوظ نہیں اتھے عام حاجی کی میں محفوظ نہیں. سمجھے پالیسی انہاں آکھیا بھئی جتے حسین ابن حیدر محافظ کعبہ ہی محفوظ نہیں تو عام حاجی محفوظ ہے نہیں لہذا حج ساکت ہو گیا. بیت اللہ نو تالے مارو احرام لہاؤ کپڑے پاؤ تے گھر جاؤ. جتے حسین کس گیا مسلمان دی کی اوقات ہے. محترم سامعین یاد رکھنا واہ حسین تیری حکمت کروڑا سلام. احرام تروڑن کس نو آدن اگر دوران طواف کعبہ حاجی جان بجھ کے ایک قدم پیچھے جو رکھے تو حج گیا احرام ترٹ گئے. اس نو آدن احرام دا تروڑنا. اور حسین ابن حیدر اہل بیت سمیت طواف کعبہ تے پہلے چکر تے آئے تو پہلا گروہ پالیسی دے مقابلے حسین علیہ السلام دے سامنے آ کے آتے حسین ابن حیدر اسی حج نہیں پڑھن دیں دے. واہ حسین تیری حکمت ہے کیا کہنے. باچہ فرمائے کوئی گل نہیں پڑھن دیں دے کوئی گل نہیں لڑنا تو ہے ہی نہیں مسلمانوں حج پڑھن دیو. آئے ہائے 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 بھئی سلام کرتے جاؤ حکمت ہے حسین لو مسلمانوں حج پڑھ لو. حسین نے احرام بھئی سمجھو تو صحیح کہ امام نے حج نو عمرے کیوں تبدیل کیتا اور ایک قدم حسین ابن حیدر پیچھے رکھ کے پورے یزیدیت منصوبے خاکت ملا دیتے. پھر وسیم الباد جملہ کردہ حق رکھ دے جس حسین ابن حیدر دا ہٹ دویا قدم حج بچا لوے خدا جانے بڑھ دویا قدم کیڑی کیڑی شے بچا لے. توجہ ہے جو نہیں صاحبان. تو سرکار مسلم علیہ السلام نے پہلے فرما دیتا کہ ہر اڈن والے پرندے تو جبرائیل تک اطاعت حسین واجب. تسی دلیل کیا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے احرام تروڑے اور قدم پیچھے رکھے اور ایک باری پورا آسمان مخلوقات نال بھر گیا. عجیب قسم دی مخلوق عجیب قسم دی طاقتور مخلوق اور ہر مخلوق آکھ رہی ہے اے حسین ابن حیدر اجازت دیو اسی ہونے ہی نان مٹی چ مٹی کر دے دیئے. فرما جڑا کسے دا سہارا نہ لوے ان حسین آدم. آئے ہائے 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 بھئی سبحان اللہ سبحان. فرما جاؤ کسے دی ضرورت نہیں جاؤ میں حسین جانا تو حکمت جانے دین بچا کے دیسا تنہا. امام حسین علیہ السلام پر دور نگاہ پئی اور ساری مجلس بھی یاد رکھنا اور اس جملے بالخصوص تعویذ بنا کے نال لے جانا. مسلم علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل تک اور یقین مسلم دی منزل وکھنی ہے کہ سرکار مسلم پہلے فرمایا رمضان فرمایا کوفت فرمایا اور امام حسین بعد مکہ کر رہے آج دہاڑے 8 ذی الحجہ جڑا گزری ہے تو حسین علیہ السلام دی نگاہ پئی تو اس سے رش جبرائیل بھی نظر آیا. حسین ہر کسی نال تو کلام کر دے نہیں. جبرائیل نو ایک حیران ہوئے فرمایا جبرائیل قریب آ. سامنے جبرائیل پہنچے. جبرائیل اے تا نہیں جان دے جو میرا مزاج کیا ہے تو تا جان دے جو میں حسین سرکار میسا میں تمار تو بندہ زبان ادھاری منگے اور عزت حسین ابن حیدر تائید حق ادا کر دے وے. جبرائیل تو مکہ کیوں آئے سر جھکا کے دے مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. مدد کا نام آیا حسین ابن حیدر فرمائے تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے جو اللہ
حسین نو سارے ٹول تو سرکار مسلم دی اس خطاب نو تقریر نو روکیا گیا کہ روکو تو کہ یزیدی بھی اتائیاں نا کسا کہ ازان دے ہونا کہ ازان دا وقت ہی نہیں ہونا کہ اسی ازان دے ہو نہیں تو اے ازان پوری ہو ویسے سارا کوفہ نصرت حسین ابن حیدر واسطے مکہ پہنچ ویسے تو کیا کری ہونا کہ ازان دے مزنہ کہ اللہ اکبر بھئی اس وقت اگر اس مقام تے کرو کہ بندہ ازان شروع کر دے سارے ایک سہم بھی ازان دا وقت ہی نہیں تو ایک باری پورے مجمع دا اور غطیب دا رخ مزنہ لے پاس سے اسی تو سرکار مسلم کے جڑے آرام آرام الحسین دس رہے ہیں یک دم بپھرے یک دم لگیا بھئی کوئی کھلوتا ہے کوئی ہے جڑا زمین کوفہ نو کے لمحے چھلا سکتا ہے وچ بندے دا انہاں کہا جی بڑی تقریر ہو گئی ہے نماز قریبے جاؤ چھوڑو تو نمازی تیاری کرو اور وچوں نمازی ٹر پے اور تاریخ تے جملے سرکار مسلم نے عقیل دے سنہری حرفان الجوانوں ہمیشہ یاد کیتے ویسن اور لکھے ویسن سرکار مسلم نمازی ٹر پے تو بپھرے عقیل دے چند بلند آواز کر کے فرمایا او نمازیو حسین دے نوکر دی بات نو سن دے جانا نماز دا چراغ حسین ہائے 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 نماز دا بولو بھائی نماز دا چراغ حسین سرکار فرمایا جڑیاں حسین نو کٹ کر کے پڑھ دے پہو انہا عبادتہ تے نمازہ دا فائدہ ہی کوئی نہیں نماز وہ قبول جڑی نیابت حسین نے پڑھی جاوے تو آؤ روح نماز انتظارے چھے اور دوسری اتنے نمازہ پڑھ دے پہو نماز مشکل چھے نماز مشکل چھے اور دوسری نمازہ پڑھی جا رہے آؤ نصرت حسین ابن حیدر کا تو سرکار مسلم دے اس بات دے بعد انہوں نمازیوں جو واپس آئے تو اسا کیا اسی تو جنت دے شوقت ہے سرکار مسلم دے استقلال میں کیا فرمایا جنت دے شوقت جی جنت واسے فرمایا ان کرو حسین ابن حیدر دے رہوار دے پچھے ٹور پو حسین دے گھوڑے دے قدمہ دی دھوڑ پن جنت دے دروازے تک لے نسی سبحان اللہ جی سبحان اور حملے بس اصل میں تھوڑا اور اگے جانا پوسی لیکن میں ایک جملہ ضرور سنا دے وہاں سرکار مسلم نے جڑے حملے کیتے نا کوفہ چونکہ سرکار دی شہادت تو مصائب شہادت دے بعد پہلے سارا فضائل ہے سرکار اور پھر اسی صاحبان ممبر نے جگہ بنا لیاں بیتے کر کے تے شہادت ورنہ بعد سے مسلم نے سارا فضائل سرکار مسلم دی جنگ کون بیکھے جنہی آپ اندازہ کرو کہ جس دے سامنے عباس بھی سر جھکا کے کھلو گیا وہ بولے نہیں جیسا افضل حلہ بیتی نہیں سنیا یار جڑا حسین دے منہ جو سن کے نہیں راضی جی مہربانی جی جس سامنے ابن فضل العباس بھی سر جھکا کے اور حسین خود فرما رہے افضل حلہ بیتی اور اتنی سونی قد دی بلندی اور سرکار مسلم دا حملہ یعنی ابل فضل العباس بادشاہ جدو سامنے کوئی آوے آپ مد مقابل تو او جدو ذرہ اور خود دے درمیان گردن نو حرکت دے من واسطے جڑی وہ لکیر ہوں دی آئی نا عباس اتھو کٹ دے ہم نہیں سمجھے بھائی سرکار مسلم ابن عقیل انہاں دا انداز کیا آئی بادشاہ سامنے آمن آلے ایک کوئی آئی یا دو اللہ دی طاقت دے نال سرکار مسلم ابن عقیل گربان تو نب کے حوات بلند کرنا اور آندیاں نو تلوار مارے رہا اگر اجے سمجھ نہیں آئی جڑا زمین تے کٹے اس نو عباس آدن جڑا حواج کٹے ان مسلم بن عقیل آدن کوئی نہ دے انداز ہی تو مشہورن ہاشمیہ دے بھئی 9 لاکھ 10 لاکھ کیوں کٹی ہو چکے ہاشمی زین تو لان دے ہی نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اور ایسے سٹائل نال جنگ کرنا ایک کائنات رو ہاشمیہ سکھائے یعنی اگر اب الفضل العباس نہیں لڑے تو قاسم نو پیار دن تیرا پہلا میدان ہے مصائب لیکن فضائل قبول فرماؤ تیرا پہلا میدان ہے تو لڑ میری مرضی ہے تو آج انج لڑ جی میں سفین چاچا جی میں سفین چچا محترم سامعین یاد رکھنا کہ 70,000 بندہ امیر قاسم نے ماریا جی ہے پہلا میدان اور اگلی گل میں بھی یاد رکھنا سرکار مسلم ابن عقیل دے قاتل نو بھی میدان کربلاج قاسم نے ماریا جی سرکار قاسم پوچھ کے گئے عمر ابن سعد خیمے تک پہنچے حسن دلال تے 13 سالہ دا شہزادہ لیکن چونکہ پولیسی پیچھے امام دیئے نا جس وجہ تو امکان نہیں ہے کہ پیرت کوئی جنبے شاوے حرکت آوے لفظ شاوے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پوچھے عمر ابن سعد تو
بھئی قاتل مسلم دا خیم ہو سکیا وہ فرات دا جڑا سفید خیم ہے وہ حمران دا خیم ہے تو اس وقت دوڑے سرکار قاسم اور جا کے اس دا سر کٹیا سر کٹ کے سرکار مسلم تلوار دی سرکار قاسم تلوار دی نوک تلا کے تو سرکار بعد سامنے آ کے سٹیا فرمائے ہون راضی ہیں ہائے 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 پاڑی مرضی ہے یار کدی گہرائیت کربلا نو پڑھو نا پھر لطف آوے خود کربلا نو پڑھو خود ٹائم دیو کربلا نو خود ہر آئمہ دی تاریخ پڑھو کہ مشکل وقت زندگی کی میں گزاری جتنی سونی تقریر کیتی ہے مسلم اتنا ہی ماریا نے کوفہ دیا گلی اتنا ہی ماریا نے کوفہ دیا میں دعا منگدا عید دیاں راتن سلام اس قوم دے بھئی عقیدن کہ عید دیاں راتوں میں بھی گھر بار چھوڑ کے گلیاں بازاروں سے نکل کے دس رہے ہیں کوئی غریب ماریا گیا ہے مرحبا مرحبا میں ایک دعا منگدا تسی ہائے کرو تاں بہتر آمین آکھو میں دعا منگن لگا میرا اللہ شاء عید والے دن کسی دے گھر لاش نہ بسم اللہ کرا عید والے دن شاء کسی دے ویڑے چ لاش مر ویندی نو بہنا جنہاں دے عید والے دن بھیرا مری جاویں اور خواب زندگی ہو ویندی انہاں ماما دی جنہاں دے عید والے دن بیٹے مری جاویں تواڈیاں کمز پئیاں تو میں ایک لفظ ہو رکھنا چاہنا کون سمجھے اور جتنا ہی تقریر کیتی ہے اتنا ہی ماریا نے مسلم یعنی انج ماریا ہر گلی چ پہلے سرکار مسلم انتہا کیتی ہے گلیاں چ خون ٹرے ہے سر کٹی کٹی کے مکاناں دیاں چھتاں تے پہنچے ہاشمی دی تلوار پہ چل گئی لیکن آخر تنہا ہے یعنی خود اندازہ کرو کہ سرکار مسلم جداں جنگ کردے گلی دے کونے چاہ کے بیٹھے نا تو ایک عورت نے چکی دا ایک حصہ نہیں ہوندہ ہو دانے ان پیسن واسطے رگڑن واسطے او کڑھیا ایک عورت نے تلے مسلم بیٹھے میں ویکھا کون لاہور علی ملکہ دا مکانی مسلم صاف پہ کٹ دین تے اپنے منہ تو خون پہ صاف کر دین یا اس مسلم دے سر تے پتھر مارے مرحبا 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 شاءاللہ اپنے کسی غم میں تنہ روگو اور عزدارو اتنے زخمی ہوئے سرکار مسلم جو یکدم سرکار مسلم دے منہ چو نکلے ای ارمان ہے کدی آج آقا حسین میرے سامنے یعنی حسین علیہ السلام نے اگر لکھیا ہے وَسَكَّتِي اور میرا اعتماد ہے تو وعدہ نبھایا کیویں کدی تُس اس بات نہیں سوچو تو زندگی بھر ہو سکتے ہو یعنی جدو سرکار مسلم دے ہتھاں میں رسیاں پوائیاں گالے چ زندہ دے جدو گڑھے دے سرکار مسلم سازش دے تحت آ کے گرایا گیا تو رسیاں پوائیاں گئیاں تو پھر بھی زخمی بہت ہیں لیکن کس ٹائم جو خیال آوے آنا تو جڑے کئی سپاہی سجے پاسے رسیاں لے ہومیڑا تو انہوں چاہ کے اس دیوار پہ مارے اور ہکو منہ تو لفظ آکھیا کوئی حسین واکھو کوفہ نہ آوے آئے تو آڈے نال زینب جائیں ہے ہر بندے تو نہیں پتا کہ سرکار ہے اور اگر سرکار مسلم دا پتہ نہیں تو کربلا دا پتہ نہ لگ کربلا دے ابتدائی اور مقدمے دا نام ہے مسلم بن نقیل رومن آلیو تو اڈی ہائے نکلی اس اگلی بات انہوں ضرور ذہنت رکھنا کہ سرکار مسلم اتنے زخمی ہیں ہر ایک مقام تے لوگ اتنے ڈر گئے کہ سرکار مسلم نو زخمی حالت دربار والے پاس سے لے جاندے ہویاں زمین تے بہا دیتا اور زخمی نو پیاس بڑی لگ دی تو سرکار مسلم دے منہ چو نکلیا کوئی ہے جڑا میں پانی پلاوے ایک 10 سال دا بچہ ہے جڑا اپنے گھر چوں پانی دا جام بھر کے نا سرکار مسلم دے کول لے کے آئے اور کیوں سپاہیاں دی نگاہ تو فوجیاں دی نگاہ تو بچ کے تو سرکار مسلم نے غور نہ لے کی فرمائے بھلا ہوئی احسان کیتے غریب تے میں دعا پہ کردہ میں مسافر حسین دا سفیر بیٹا تو میرا ایک کام کر سیں جی حسین دا نوکر ہو تو میں بھی حسین دا نوکر ہوں تو اسی سفیر حسین حکم کرو تو مسلم ایڈی ہو کی گل کی تھی پتہ نہیں کون سمجھے فرمائے بیٹا 12 محرم نہ اس بازار چلی دی دھی دا محمد مرحبا بھلا بھی یار انشاءاللہ اپنے کس غم میں چاہے نہ کری انہاں دے تو پوچھ لویں بھائی نا معاملہ میں تو رقیہ دا محمل کیڑا مرحبا مرحبا رقیہ دے معامل تلے جا کے آکیں مسلم پیادہ میریاں دھیاں دا خیال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خرچہ ہے 6 پتر 2 دھیاں زوجہ رول کے مر گئی تو آواز اپنی لاہور دی ملکہ سین نو اپنی مخدومہ سین نو مکان دے بھی میں ایک بیان کرنا چاہنا اور سرکار مسلم دی شہادت
مصائب سے ایک تذکرہ ملتا ہے کہ سرکار مسلم اور ہانی بن عروہ دی لاش کوفہ دی ہر گلی چ پھرائی یعنی دو میں سر بریدہ لاشا تو دو میں امیران ہانی بن عروہ بھی رئیس کوفہ آئی تو ویسے امیر مسلمان تو کوفہ آلے لوگا عید آلے دین ابن زیاد نے آکھے کہ ساڑھے بچے ڈر دین لاشا تو لاشا اٹھوائیاں جامن تو لاشا کوفہ دے جنگل رکھیاں گئیاں میں پیادہ رکھیاں انہاں نہیں رکھیاں میں ویکھا تو دل جوانوں کہ میں مسلم سرکار دا درد ہے انہاں مسلم دی لاش انجے رکھی آج جی میں بغداد دیا مزدورہ رضا دے بابے دے مرحبا اور نالی کے اعلان ہویا اس اعلان نو سنو میں ایک ماتم کرا اور سبھی پاک برآمد کرواما نالی کے اعلان ہویا کہ اگر کوئی ہانی بن عروہ اور مسلم دی لاش نو ہاتھ لیسی تو ہاتھ کٹ دیتا ویسی اور اگر دفن کرنے دی کوشش کرسی تو اسی گھر جلا دیسا سر قلم کر ہون کون جاوے 3 دن تے 3 راتاں یہ وجہ رسالت ہے بولے زمانہ سمجھ بندے آدھے نیند آلے دن رون دن بھائی سارا مذہب اہل بیت ہے ساری زندگی اہل بیت دی اسا انجی جنے جی میں اہل بیت آتے ہیں تو کوئی نسا نہ کہ عید اچھ رو کیوں رہے ہو تو کالے کا بھائی ساڑھی مرضی ساڑھا مذہب اہل بیت ہے او روسن تا ساڑھیاں دھیاں روسن انہاں دے ویڑے خوشی آسی تو سی خوشی منا لی سائیں جے محمد دی دھیر ہونے تو شیعہ ہاس نہیں سکدا نبی ذاتی روے اور شیعہ سے پھر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا تو سادہ مذہب اہل بیت ہے تو کوئی سوال نہ کرے کہ اسی کیوں گلیاں چکٹھے ہویا اسی حسینیات گل ہے کہا گئی یہ 3 دن تے 3 راتاں کوفہ والے دی غیرت مر گئی کسے مسلم دی لاش نہ دفنائی اور تیسری رات آدھ رات دے وقت حبیب ابن مظاہر دا دروازہ کھولیا انشاءاللہ میں پڑھ لواں کون باہر آیا حبیب دا بیٹا نہ جوانو حبیب دا کوئی بھائی نہیں آؤ میں دسا حبیب دی ضعیفہ زوجہ آتن حسین دے سفیر دے غربہ سناوا سارتے مردالا امامیں مردالا لباسے ہاتھ کدالی بیلچا یا کہیے تے ٹر پئیے چھپ کے ٹر دی ہوئی ہانی بن عروہ دے گھر آکے نا ان دی سوتی ہوئی بیوی دا موڑا ہلا کے پیا دی جاگ ساڑھے ویڑے چھ زہرا دوال کھلے ہوئے مرحبا جڑی رو رو کے پیا دیئے کوئی جا کے میرے حسین دے سفیر دی لاش دفناؤ جیڑا مسلم دفناوے میں مرحبا مرحبا میں زہرا دعا کرے سا اور یاد رکھنا جاؤ پتہ کرو قبرات قبرستان چوندیم مسجد کوفہ دی دیوار نال کیڑی قبر کسے مسجد دی دیوار نال کیڑی قبر بن قبرستان چن تانا دفنایا اور یہ ایسی تدفین ہوئی ہے جس دی کوئی ترتیب نہیں جنہی فقط مسلم سے ہانی نو چھپایا ہاں یہ جو مالک قاسن تو بات پتہ لگ سی اور میں پہلا وین کران جس تے مورے علی دیاں دھیاں دی یہ دو میں بات رون دی ہوئیاں مردن دے لباس سے رات دے وقت ٹر پئیاں خوف آلے نہیں تو غیرت مر گئیا اور یہ خوشبو تے ٹر پئیاں جدو جنگل جی پہنچیاں تو ہور گریا ایک تو بیبیاں پھر رات دا سمرا پھر 2 سار بریدہ لاشاں کوئی سمجھ سکتا انہاں دا عجر ہائے کرنا بڑا سوکھا زادارو اگر میں گل پہنچا لی تو رج روسو ہون پہچان نہیں پیون دی بے مسلم کیڑے سبحان اللہ ہانی بن عروہ کیڑے ازادارو مر جاواں جملہ نہ پڑا اوکے تے بھامے سوکے ہانی بن عروہ دی لاش دی زوجہ پہچان کے بڑی مشکل نال کانڈتے چاہی بندے آدن شیعہ رون دن شیعہ مر کے انہیں ویندے تے مسلم سرکار دی لاش حبیب دی ضعیفہ زوجہ چاہیے اے ضعیفہ ہائی مسلم جوان ہائی اس دے منہ جو ایسا بین نکلے ہے زہرا سین دے وال کھل گئے مسلم دی لاش چندی جاتے پہ یادی کدی آج غازی ہوئے ہانا مرحبا حسین تمہاری ارمانے تیری کڑ مگر عباس ہوئے ہاں سبحان اللہ مسلم تیرے رول کے مر جاون دے مول مرحبا بھائی خدا زندگی دراز فرماوے مسلم کدی تیری کڑ پیچھے عباس و سجاد ہو میں نا تو اتنی مشکل دینا حسین فرمایا وہ سکتی اور میرا اعتماد ہے اور حسین دے اعتماد دا نام ہے مسلم اور سرکار مسلم ابن عقیل نو جدن دارالامارت دی چھت لے گئے نا انہا سرکار مسلم ابن عقیل نو بڑا اوکھا سیڑیاں چڑھائیاں یعنی انہا اتنی قضیہ دیتی سرکار مسلم نو یعنی میں اس ایک اور مثال دے دیواں تسی کر گلی چ نکلو نا تو آج کل شاعر اللہ ہر جات نظر آسن اللہ دی نشانیاں قربانی دے جانور تسی غور نال ویکھنا اگر ازمائش واسطے تسی اس دے والن زور نال ہاتھ پاؤ نا تو مالک بن فوری ہاتھ چھٹک کے کیسی بھئی یہ اللہ دے نام دی قربانی ہے ہائے ہائے یہ اللہ دے نام دی قربانی ہے قربانی نو انج کر کے نہیں نپیدا
اور ماتمی نالی میری گل ہے یعنی معلوم ہویا جس اللہ دے نام تے کسنو ہوئے نا ان والاں چو نہیں نپیندا دارالامارہ دی چھاتے مار دیو لے کے گئے سرکار مسلم نو اور جھکے نہیں ولید بن عبید اللہ بن زیاد نے فرمایا مالی امیر ان سے وال حسین میرے امیر دا نام حسین اور کہ سر سن تو جدا کر دے فرمایا پرواہی نہیں حسین دے قدمت وارے اور سرکار مسلم نو پھر اتنا ماریا گیا کہ جھکی نہیں رہا کسی دے سامنے اور جدو جلال دارالامارہ دی چھت تے پہنچیا کہ مسلم گردن جھکا جملہ ایو جے میں پہنچا لیا مسلم سرکار خون اتنا پت فرمایا کھلوتے دائی کٹنا نے سر واہ واہ تیاری کرو بھئی ماتریو کھلوتے دائی سر کٹنا نے اے سار سوائے حسین مظلوم دے اور کسے دے گے جھک نہیں سکتا تو انہا امام حسین علیہ السلام دے سفیر نو مارنا شروع کیتا اور اتنا ماریا مسلم نو بھئی منزل زبالات حسین ابن علی دے ڈیرے لگ گیا حسین اپنے علیہ السلام خیمے چو نکلے تو روندے ہوئے اور سرکار سجاد اپنے خیمے چو نکلے اور ایک مقام تو دو میں امام اکٹھے ہو گئے اور دو میں پیو پوترے دو آن دے سامنے کہ مسلم نال کیا ہو رہی ہے تو اڈی ہائے ضرور نکل سی حسین وین کر کیا دن ہائیو میرا مسافر بھیرا سجاد وین کر کیا دن ہائیو میرا بیوارث چاچا جنہ گلیت رونا گلا وین قبول فرمائے سجاد پہ دن بابا جانتے ہو چاچے مسلم نو کیوں پہ مرین دن حسین فرمائے چونکہ مسلم سر نہیں جھکا رہا اور قد اتنا بلند ہے کہ اتھے جلاد وار نہیں کر پا رہا تو فرمایا بابا اگر میں آقا تھا انہوں چاچے نے اور بڑا مارنا ہے تو بس سجاد تو میرا امام پتر مشورہ دے بابا تسی اجازہ امامت نال نا دارالامارہ دے سامنے اجازہ امامت نال چاچے مسلم نو اپنا دیدار کراؤ ماتمی نالی گل لے وازادارو حسین اجازہ امامت نال دارالامارہ دے سامنے آئے زخمی مسلم بیٹھا گیا گردن جھک سیدہ دے نا مارو عید نیڑے آ گئی ہے سیدہ دے حیا کرو میری بھین رقیہ دا سرتاج مرحبا ہر بندہ یار روے مرحبا آج ساری رات مسلم دیا دھیا ستیا رہی آج ساری رات حسین مسلم دیا دھیا نوہانا لاوے ہا تے سر چم چم کے فرماوے آو ہائے یتیمی مرحبا خدا رحم کرو نوازتے جڑیاں سرکار دے غمچ بلند ہویاں ازادارو یقدم حسین علیہ السلام دے رومن دا آواز علمہ آلے عباس نے سنیا ازادارو عباس قریبا کیا دے زینب دویر کہے روایا نے سیدہ دے قریبا پر صبر کرے سے میری انگلیاں چھ منظر ویک ماتمی جوانو عباس دن مولا کوئی غریب ہے جڑا کچھ سڑکان تیار ہے سیدہ دے پہچان تیرا ویر مسلم ہے عباس قدمات ادلا کیا دے ڈاس عزت عبا مرحبا مرحبا صدقہ ہائیو کیا راسی رول گئے مسلمہ دے بالے مینو لڑن نہ دے جزاک اللہ مرحبا ہر رکھ رو رہی ہے آخری وین قبول فرمائے مولا لڑدا نہیں ہے مولا ذرا نگاہ کرو جتو انہا مسلم دا سر کٹ کے سٹنا ہے مولا سفر ڈھیر سارے مولا جے میرے بازو نالے مولا منت لاؤ میں جا کے مسلم دلاش ہتھا تے جھلا تیری ہائے نکلی حسین رو کے فرمایا جی میں اتاں ڈٹھائی ہوئے تلہ ویک ازادارو وے تھا گیا جیڑا جو کڑیل جوانا مٹیاں تے جھن پیئے سیدہ دے کیا پیوے دیا دے مولا مسلمانہ دے راشے تیری ماں دے بال کھلے ہوئے جیڑی رو رو کے پیا دیئے آلہ آمادی ہائیو جھولی وچا او میرے بچڑے دا سرمایہ آئید گئے